موجود ہیں یہاں پر، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں. عورتوں سے پوچھو کتنی عورتیں نماز پڑھتی ہیں؟ نہیں ہے فرصت. گھر میں جھاڑو دینے سے فرصت نہیں، کپڑے دھلنے سے فرصت نہیں، روٹیاں پکانے سے فرصت نہیں. مولانا صاحب باپو کہنا آسان ہے، کام ہم نے کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کی زندگی بڑی راحت والی ہے، لیکن اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں چلے ہماری زندگی راحت والی ہے نالین رسول کے صدقے، لیکن میں ایک عورت کی زندگی پیش کرنا چاہتا ہوں. بے نمازی پن کا بہانہ بنانے والی خواتین، اللہ کی بارگاہ میں تم نہیں چھٹو گی، اس لیے کہ جب تم کہو گی کہ میرے بچے تھے، بچوں کی پرورش کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی، تو قدرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار تمہارے سامنے پیش کرے گی. اور قدرت نے اگر پوچھ لیا کہ تیرے تو 2-4 بچے تھے، فاطمہ الزہرا کے تو چھوٹی سی عمر میں 6 بچے تھے، اور 6 بچوں کی پرورش کرنے کے بعد تیرے گھر میں تو آٹا پیس کر کے آتا تھا، مرچی پاؤڈر پیسا ہوا آتا تھا، تیرے گھر تک پائپ لائن موجود تھا، تیرے گھر کے اندر کنواں موجود تھا، تیرے گھر کے اندر بورنگ موجود تھی، تیرے گھر کے اندر کپڑے دھلنے کے لیے مشینیں موجود تھی. لیکن جس سجدہ کا کردار قدرت پیش کرے گی، وہاں تو ہاتھوں سے چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. سب سے زیادہ مالدار باپ کی بیٹی تھی، سب سے زیادہ مالدار باپ کی بیٹی تھی. لوگ کہتے ہیں مالدار باپ کی بیٹیاں محنت نہیں کرتی، لیکن فاطمہ الزہرا نے اس جملے کو غلط ثابت کر دکھایا. ان کے بابا سے مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ، لقب کس کا ہے؟ تیرا. کسی کا باپ کارخانے کا مالک، کسی کا باپ کھیت کا مالک، کسی کا باپ زمین کا مالک، کسی کا باپ فیکٹری کا مالک. تنہا فاطمہ کا بابا وہ ہے کہ عرش سے لے کے فرش تک وہ ساری کائنات کے مالک بنا دیے گئے ہیں. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور صرف دنیا کا نہیں بلکہ جنت کا بھی مالک بنا دیا. جنت کا مالک جس کا بابا ہو، اس کی بیٹی چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں کٹے پڑ جاتے ہیں. کوئی گھر میں خادم نہیں، کوئی گھر میں اللہ اکبر نوکر نہیں جو کام کر سکے. بچوں کو کھلاتی بھی ہے، نہلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے. مولا کائنات راوی فرماتے ہیں کہ فاطمہ جب اپنی پشت پر پانی کے مشکیزے رکھ رکھ کر کے لاتی تھی، تو پانی کے مشکیزے اٹھانے کی وجہ سے فاطمہ کے جسم پر کالے کالے نشانات پڑ گئے تھے. مولا علی نے کہا تھا فاطمہ تمہارے بابا کے پاس بہت سی کنیزیں اور غلام آئے ہوئے ہیں، کوئی ایک خادم مانگ لاؤ تاکہ تمہارا کام بن جائے. غیرت مند بیٹی نے کہا تھا مانگنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. جو بابا سے نہ مانگے وہ کس سے مانگے گی؟ جو بابا سے نہ مانگے، جس کا بابا کائنات کو دے، کس سے مانگے گی؟ یہ خاندان مانگنے والا نہیں. ارے جس کی نسل مانگنے میں غیرت محسوس کرتی ہے، اس کی اصل کیا مانگے؟ یہ سادات تو سب نسل ہے، اصل تو وہ ہے. سارے سید نسل سادات ہے، تنہا فاطمہ الزہرا اصل سادات ہے. ام السادات ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. لیکن قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، قوم کی خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں، بے نمازی پن کے لیے بہانے ڈھونڈنے والی میری بہنوں، زیور میں دل لگا لیا، ٹی وی اور سیریلوں میں دل لگا لیا. سیریل چھوٹ جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے. سیریل کے وقت مہمان آ جائیں تو مہمانوں پہ توجہ نہیں رہتی، کہاں سے چلے آئے، اس لیے کہ آج کا سیریل چھوٹے گا تو پھر وہ کنیکشن ٹوٹ جائے گا. ہنسنے کی بات نہیں ہے. جن عورتوں کو سیریلوں سے اتنا پیار ہو اور نماز سے پیار نہ ہو،
ان کی گود میں پھر کبھی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہو سکتا. چور پیدا ہوں گے اور چکے پیدا ہوں گے, لڑکیوں کو لے کر بھاگنے والے اور ماں باپ کو رلانے والے پیدا ہوں گے, بڑھاپے میں ماں باپ کو لات مار کے بھگانے والے پیدا ہوں گے. آپ کہتے ہیں میرا بیٹا بے وفا, میرا بیٹا غدار, میرا بیٹا نافرمان, میرا بیٹا مجھے گھر سے نکالنے والا. باپو کوئی تعویذ تو دو. ہم نے کہا سن, تو نے خدا سے کتنی وفاداری کی جو تیری اولاد تجھ سے وفاداری کرے. اے خواتین جنت کی کنیزوں, آج کی اس میلاد مصطفیٰ کی محفل کے اندر تمہیں بھی عہد کرنا ہوگا کہ تم کسی فلمی اداکارہ کو آئیڈیل بنانے کی بجائے سیدہ فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بناؤ گی. پردے کی پابند بنو, نماز کی پابند بنو, تلاوت کی پابند بنو. آج کی ماں اپنے بچے کو لوری دیتی ہے تو گانا گاتے گاتے لوری دیتی ہے. سیدہ فاطمہ اپنے بچوں کو لوری دیتی تھی تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے لوری دیتی تھی. ہاں ہاں, یہی فرق ہوتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں. مجھ سے لوگوں نے کئی مرتبہ پوچھا اور میں ہزاروں کے مجمعوں میں کئی مرتبہ بول چکا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کٹے ہوئے سر کا قرآن پڑھنا سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین نے نیزے پہ کیوں قرآن پڑھا. ہم نے کہا حسین کی امی کو تو نے نہیں دیکھا. جو لوگ مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں وہ مدرسے میں قرآن سناتے ہیں, مسجدوں میں قرآن سناتے ہیں, منبر و محراب پہ قرآن سناتے ہیں. جو ماں کی گود میں لوری کی شکل میں قرآن کو سنتا ہے پھر وہ کٹا ہوا سر نیزے پہ قرآن سناتا ہے. یہ سیدہ فاطمہ کی کرامت ہے کہ ان کا بیٹا نیزے پہ قرآن سنا رہا ہے. ماں نے قرآن سے رشتہ اتنا مضبوط کر دیا تھا, ماں نے قرآن سے رشتہ, ماں نے قرآن سے رشتہ اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ حسین کا رشتہ اپنے جسم سے تو ٹوٹ گیا لیکن قرآن سے ٹوٹ نہ سکا. یہ ماں کا کردار تھا. آج کی ماں کیا اپنے بچے کو قرآن سے قریب کر رہی ہے؟ آج کی ماں کیا اپنے بچے کو سنت نبوی سے قریب کر رہی ہے؟ ماں سوتے ہوئے جو ہے وہ طوطا مینا کی کہانی, اور اب تو جو ہے اللہ اکبر پنکی اور ببلو کی کہانی مائیں سناتی ہے. لیکن یاد رکھیں آج ماں کی اور باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو سلاتے وقت کبھی خالد بن ولید کا داستان, ان کی داستان سنائیں, کبھی مولا کائنات کی داستان سنائیں, کبھی حسن مجتبیٰ کی داستان سنائیں, کبھی امام حسین کا کردار